السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. سورہ بقرہ کے آیت نمبر 57، اس میں ہمارا جو موضوع چلتا آ رہا ہے وہ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ رب العالمین نے جو انعامات کیے، اللہ رب العالمین ان کو بتلا رہا ہے کہ وہ انعامات کیا تھے اور کتنے ہی انعامات اللہ رب العالمین کی طرف سے تم لوگوں پر ہوتے رہے، اور اس کے انجام میں تمہارا کیا رد عمل ہونا چاہیے تھا، اور وہ رد عمل تم لوگوں کی طرف سے نہ ہوا بلکہ اس کے مقابلے پہ تمہارا رد عمل کیا ہوا۔ یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین اس رکوع میں ہمیں بتلا رہا ہے۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 میں فرمایا اللہ رب العالمین نے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى۔ اس سے پچھلی دو آیتوں میں جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں ہمارا جو اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں گنائی ہیں ان کے اوپر، فرمایا اللہ رب العالمین نے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم ہرگز موسیٰ علیہ السلام کی بات پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ رب العالمین کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہارے اوپر گرفت ہوئی اور تمہیں ایک سخت بجلی کی آواز سنائی دی جس سے تم لوگ ہلاک کر دیے گئے۔ ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تمہیں اس موت کے بعد دوبارہ کھڑا کر دیا تاکہ تم لوگ شکر گزار بندے میں تمہارا شمار ہو جائے۔ پھر فرمایا اللہ رب العالمین نے اس کے بعد وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، حرف واو جو استعمال ہوتا ہے وہ اور کے لیے ہوتا ہے، جیسے کہ ہم لوگ پہلے بھی کئی مقامات پہ دیکھ چکے ہیں۔ تو یہاں پر آیا اور ظللنا، ہم نے سایہ کیا، علیکم تمہارے اوپر، الغمام بادلوں کے ساتھ، وانزلنا اور نازل کیا، انزلنا نازل کرنا، کسی چیز کو اتارنا، علیکم تمہارے اوپر، المن والسلوى تمہارے اوپر اتارا من اور سلوہ کو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کلو مطلب کھاؤ، من طیبات ان پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم کہ جو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے رزق بنایا ہے، اس رزق میں سے کھاؤ اور پیو۔ وما ظلمونا، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا لیکن یہ کہ انفسہم یظلمون انہوں نے اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے
ان کے اوپر جو انعامات ہوئے اس میں سے ایک اور کیا ہوا کہ ان کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے سایہ آ گیا بادلوں کے ساتھ۔ یہ واقعہ در حقیقت کیا تھا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جب ان کو فرعون سے نجات دے دی گئی، ان بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دے دی گئی اور یہ لوگ وہاں سے مصر سے نکلے، تو ان کا جو رخ تھا وہ اب بیت المقدس کی طرف تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ لوگ بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے جو کہ شام میں واقع تھا، جس کے درمیان یہ صحرا بھی آتا تھا، جیسا کہ ہم لوگ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ یہ صحرا میں سے گزرتے ہوئے یہ لوگ شام کی طرف جا رہے تھے۔ تو یہاں پر پھر ہمیں دوسرے مقامات پر اس کا جو پورا واقعہ ہے وہ ملتا ہے، لیکن جیسا کہ ہم نے بتایا کہ یہاں پر اصل جو مقصد ہے اللہ رب العالمین کا وہ ان کے اوپر انعامات گنانا ہے، نہ کہ اس واقعہ کا تذکرہ کرنا ہے۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ دوسرے مقامات پر پورے طریقے سے اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے۔ تو وہ کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو حکم دلایا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے میری قوم داخل ہو جاؤ اس بستی میں جس کو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، ولا ترتدوا على ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، اور ہرگز اس سے پیٹ نہ مڑنا علاوہ اس کے کہ تم لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے اس سے پیٹ موڑی اور اس بستی میں داخل نہ ہوئے تو تم لوگ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے یہ جو بستی تھی بلاد شام یا خاص طور پہ بیت المقدس کی جو جگہ تھی وہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے لکھ دی تھی، اور ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اس کے اوپر قبضہ کر لو، اور اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے بستی لکھ دیا، یعنی کہ تمہاری فتح اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر لکھ دیے، تم نے صرف اس کے اوپر حملہ کرنا ہے، تو اللہ رب العالمین تمہیں فتح یاب کرے گا، اور پھر یہاں سے تم لوگ جو چاہو جہاں سے چاہو کھا پی سکتے ہو۔ تو اس قوم کا کیا رد عمل تھا؟ اس قوم نے سراسر انکار کر دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ان فیہا قوما جبارین، کہ ہم ہرگز یہاں پر داخل نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں جو قوم رہتی ہے وہ بہت جابر قسم کے، بہت سخت قسم کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے کچھ لوگوں نے جو اچھے تھے انہوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ لوگ اس طریقے سے نہ کرو، بلکہ اللہ کے جو بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں ان کی بات کو مانو اور اللہ رب العالمین کے حکم کی فرما برداری کرو۔ تو پھر دوبارہ ان کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے سرے سے ہی انکار کر دیا، اور بلکہ یہاں تک کہا کہ اذهب انت وربك فقاتلا اننا هنا قاعدون، کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑ لیں، اور پھر ہم لوگ تو یہاں پر بیٹھے ہیں۔ تو لہٰذا اتنا سخت رد ان کی طرف سے آیا، اور بڑی سخت نافرمانی انہوں نے اپنے رب کے حکم پر کی۔ لہٰذا پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا ان کو سزا دے دی گئی کہ اب اللہ رب العالمین نے کہا کہ اب یہی جو صحرا ہے اس میں یہ لوگ 40 سال تک بھٹکتے رہیں گے، نہ یہ واپس مصر جا سکیں، اور نہ ہی یہ لوگ آگے بیت المقدس میں داخل ہو سکیں۔ تو لہٰذا پھر جب یہ اسی صحرا میں بھٹکتے رہے تو یہاں پر نہ ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ تھی، نہ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی جگہ تھی۔ تو یہاں پر پھر اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر جو انعامات کیے اس بارے میں ابھی ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور یہاں پر اس صحرا میں، چونکہ صحرا میں جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ وہاں پر گرمی جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہی ہوتی ہے، اور یہی وہ گرمی تھی کہ جو ان کو بھی وہاں پر زندہ رہنا ان کا وہاں پر مشکل ہو گیا تھا، اور ایک بہت ہی سخت یہ لوگ موسم کے اندر وہاں پر بھٹک رہے تھے اس صحرا میں، جس کا نام سینا بھی بتایا جاتا ہے۔ وہ صحرا کا نام سینا تھا کہ جو بیت المقدس اور مصر کے درمیان میں آتا ہے۔ تو فرمایا اللہ رب العالمین نے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، وہاں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے پھر ان کے اوپر انعام ہوا، اور یہ لوگ اس اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ ہو گیا اس صحرا میں بھی،
اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا تاکہ یہ وہاں پر رہ سکیں۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور اللہ رب العالمین نے وہاں پر، چونکہ صحرا میں کوئی کھانے پینے کا بھی انتظام نہیں ہوتا، تو اللہ رب العالمین نے وہاں پر ان کے لیے، ان کے اوپر انعام کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے خاص طور پر ان کے لیے وہاں پر منہ اور سلوہ اتارا۔ اب یہ من اور سلوہ کیا چیزیں ہیں، اس کے بارے میں کئی تفصیلات موجود ہیں کہ من جو ہے وہ کوئی اس قسم کی چیز ہوتی تھی کہ جس میں انسان کو کوئی محنت اور مشقت نہیں کرنی پڑتی تھی، بغیر کسی محنت کے انسان کو وہ چیز حاصل ان کو ہو جایا کرتی تھی۔ جیسا کہ کچھ تفسیروں میں آتا ہے کہ یہ کوئی ایک میٹھی گوند قسم کی چیز ہوا کرتی تھی، یا کچھ تفسیر میں یہ بھی آیا کہ وہ کوئی شہد کے مانند ہوا کرتا تھا جو آسمان سے ان کے اوپر نازل ہوتا تھا، جس میں ان کو کسی قسم کی کوئی مشقت، کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی تھی۔ جس طریقے سے انسان کو جب کوئی چاول اگانا ہے یا کوئی اناج اگانا ہے تو اس میں جو محنت انسان کو ہوتی ہے، جو ایک مشقت ہوتی ہے، جو ایک وقت درکار ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ جو من ہے یہ ان ساری چیزوں سے بالکل بری تھا، اور یہ خاص طور پر اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے اوپر نازل ہوتا تھا، جس میں ان کو کسی قسم کی کوئی مشقت نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ در حقیقت کیا چیز ہے، اس کے بارے میں سب سے قریبی جو قول جو ہمیں صحیح حدیث سے ملتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کما کر کے ایک چیز ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کما جو ہے یہ من میں سے ہے، اور اس کا جو پانی ہے وہ آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ تو لہٰذا یہ پتہ چلا اس سے، یہ بھی ایک اشارہ ملتا ہے کہ من جو ہے اس کی بہت ساری اقسام تھی، بہت ساری چیزیں تھی، کوئی ایک چیز کا نام نہیں تھا، بلکہ یہ کچھ چیزوں کا نام تھا، جس میں سے ایک کما بھی ہے، جس کو اردو میں یہاں پر جو تفسیر ہے اس میں کھمبی یا کھمبی کر کے کچھ اس کا نام اردو میں بتایا جاتا ہے، اور یہ ایک قسم کی چیز ہوتی ہے، آپ لوگ اس کو یا تو نیٹ پہ بھی تلاش کر سکتے ہیں کہ کما کیا کس کو کہتے ہیں۔ یہ بیسیکلی جب صحرا میں بارش ہوتی ہے تو بارش کے کچھ عرصے ہی بعد، ایک ہفتے یا 2 ہفتے بعد، یہ زمین کے اندر سے یہ چیز برآمد ہوتی ہے، اور اس کی شکل جو ہے وہ آلو جیسی ہوتی ہے، جیسے کہ آلو ہوتا ہے ویسے یہ ہوتا ہے، لیکن اس کو کسی کوئی بیج کی ضرورت نہیں ہوتی اور کسی انسانی مشقت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یہ طبعی طور پر یہ زمین میں اگاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے کما، یہ من کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، یہ من میں سے ہے، اور اس کا جو پانی ہے وہ آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ تو لہٰذا یہ ابھی بھی موجود ہے ان جگہوں پہ جہاں پہ صحرا بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور وہاں پر جب بارش ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ وہاں پر اگ کے آتا ہے سامنے۔ تو یہاں پر اس سے یہ پتہ چلا کہ کما، جیسے کہ یہ بغیر کسی مشقت کے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے فطرتی طور پہ یہ اگاتا ہے، تو لہٰذا یہ جو من ہے بیسیکلی یہ ایسی چیزوں کو کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ جس میں انسان کی کسی قسم کی کوئی محنت درکار نہیں ہوتی، بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ صرف ایک ہی چیز ہو سکتا ہے یہ ایک سے زیادہ چیز ہو، لیکن ظاہری طور پہ یہی لگتا ہے کہ یہ ایک سے زیادہ چیز تھی، جس میں سے ایک یہ کما بھی تھا۔ دوسرا جو ہے من، یہ تو من ہو گیا، دوسرا السلوہ جو ہے، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ پرندہ جو بٹیر جیسا، یا بٹیر کو ہی السلوہ کہا جاتا ہے، تو یہ دو چیزیں اللہ رب العالمین نے وہاں پر صحرا میں ان کے لیے مسخر کر دی تھی، اور وہاں پر خاص طور پہ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر یہ انعام کیا تھا کہ وہ صحرا میں بھی وہاں پہ ان کو یہ رزق دے رہا تھا۔ بالکل، یہ کسی نے لکھا ہے کہ مشروم کی ٹائپ میں سے ہے اور یہ برسات میں اگاتی ہے، بالکل ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ آپ اس کو جا کے نیٹ پہ بھی تلاش کر سکتے ہیں کہ اس کی شکل کس قسم کی ہوتی ہے، اور پھر اس سے آگے فائدے بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا جو پانی ہے اس میں آنکھوں کے لیے وہ شفا ہے۔ تو لہٰذا اس کو ابھی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اپنے کھانوں میں، اور لازمی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک فطرتی طور پہ ایک چیز ہے تو اس کا پھر اپنا ہی ایک ذائقہ ہوتا ہے، اس کا اپنے ہی ایک فوائد ہوتے ہیں کہ جو کہ آج کل جو چیزیں اس میں یہ موجود نہیں ہوتے۔ تو سلوا جو ہے یہ ایک قسم کا ایک پرندہ ہے
کہ جو بٹیر سے ملتا جلتا ہے، یا پھر اس کا اطلاق بٹیر پہ ہی ہوتا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین نے دو چیزیں ان کے لیے وہاں پر صحرا میں بھی مسخر کی تھی. تو یہ اللہ رب العالمین ان کو بتلا رہا ہے کہ حالانکہ تم لوگوں نے اتنی سخت نافرمانی کی اللہ رب العالمین کے احکامات کی، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے تمہیں وہاں پر صحرا میں بھی کس قسم کا رزق دیا جس میں تمہیں کسی قسم کی کوئی مشقت نہیں کرنی پڑتی تھی. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور نازل کیا تمہارے اوپر من اور سلوا کو. کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ من طیبات ان چیزوں میں سے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے طیبات بنایا ہے، پاکیزہ بنایا ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتایا کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہ جو بھی چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں، خاص طور پہ یہ منہ و سلوہ، لیکن عام طور پہ وہ ساری چیزیں جس کے بارے میں اللہ رب العالمین کی جو شریعت ہے وہ اجازت دیتی ہے آپ کو کہ آپ یہ ساری چیزیں کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، اس میں وہ اللہ رب العالمین نے کتنی ہی زیادہ پاکیزہ بنائی ہیں. کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں کو جس کو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے رزق بنایا ہے. وما ظلمونا وما ظلمونا، اور انہوں اللہ رب العالمین نے فرماتا ہے اور انہوں نے ہرگز ہم پر ظلم نہیں کیا. یعنی کہ انسان جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے، جب بھی کوئی نافرمانی کرتا ہے اللہ رب العالمین کی، تو وہ اللہ رب العالمین کے اوپر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ اپنے نفس پر ہی ظلم کر رہا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اگر یہ تمام انسانیت اور ساتھ ہی ان کے جن بھی اگر شامل ہو جائیں، ساتھ ہی ان کے فرشتے بھی شامل ہو جائیں، اور شروع سے لے کے آخر تک آنے والے جو بھی انسان اور جنات ہیں، وہ سب اگر مل کر اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرے، تو اللہ رب العالمین کی ملکیت میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں واقع ہو سکتی. اور اگر اسی طریقے سے اگر یہ تمام انسان اور تمام جنات مل کر اللہ رب العالمین کی فرما برداری کریں، اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں، تو یہ ساری چیزیں، یہ ساری اطاعت مل کر اللہ رب العالمین کی جو ملکیت ہے، اس میں کسی چیز کا کوئی اضافہ نہیں کر سکتی، بلکہ یہ عبادت کرنا یہ انہی کے کام آئے گا، اور یہ نافرمانی کرنا اس کا انجام بھی انہی نے بھگتنا ہے. اللہ رب العالمین کی ذات پر کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. اللہ رب العالمین کی ملکیت میں کسی چیز کی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا ظَلَمُونَا، وہ ہم پر ظلم نہیں کر رہے تھے، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کر رہے تھے، وہ اپنے ہی نفسوں پر ظلم کر رہے تھے. بظاہری طور پر جو لوگ ہیں جو عقل کے پیچھے دوڑتے ہیں، وہ اس قسم کے ہی سوال اٹھاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کیوں جہاد کا حکم دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین کیوں مال کو خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے. کیا نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کو انسانوں کی ضرورت ہے یا انسان کے جہاد کی ضرورت ہے؟ تو یہاں پر اس سوال کا، ان سوالوں کا جواب دیا جا رہا ہے کہ جو اپنے آپ کو عقل سے منسوب کرتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو سائنس سے منسوب کرتے ہیں، اور پھر وہ اس قسم کے جاہلانہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ رب العالمین کو نعوذ باللہ کوئی انسانوں کی جہاد کی یا انسان کے مال کی ضرورت ہے؟ تو یہاں پر اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ہرگز نہیں. اگر کوئی کسی قسم کا نافرمانی کر رہا ہے تو اس سے اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کے دین کو کوئی ضرورت ہے. یعنی کہ اللہ کے، اگر آپ جہاد بھی کر رہے ہیں، اگر آپ اپنا جان اور اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، تو یہ دین کو آپ کے مال کی، آپ کے جان کی ضرورت نہیں ہے. دین تو غالب ہو کر ہی رہے گا. یہ دین اسلام جو ہے اللہ رب العالمین نے اس کو غالب کر ہی رہنا ہے. یہ تو آپ کے اوپر ہی ایک آپ کے اوپر اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اس چیز کی ہدایت دی، اور اگر آپ اپنی جان اور مال کو اس کے اوپر صرف کریں گے تو اس کا بدلہ، اس کا ثواب، اس کی نیکی اور اس کی جزا جو ہے وہ لوٹ کر آپ کی ہی طرف آنی ہے. اس سے دین کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لہٰذا یہاں پر اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ جو لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر انکار کر دیں گے، ہم اگر جہاد نہیں کریں گے، ہم اگر مال خرچ نہیں کریں گے، تو یہ دین کا کام ہونا رک جائیں گے، یا دین جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا، تو اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے. دین کو پھیلانے کے لیے اللہ رب العالمین کو آپ کی یا میری یا کسی انسانوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین بغیر انسانوں کے اس دین کو پھیلا سکتا ہے. ہاں، یہ تو ہمارا اپنا فائدہ ہے اس میں
کہ اگر ہم اس چیز کو خرچ کر رہے ہیں، ہم اس چیز کو صرف کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے، تو اس کا فائدہ ہم تک ہی دوبارہ لوٹ کر آئے گا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اگر وہ اس چیز کا انکار کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو ہماری نعوذ باللہ ضرورت ہے دین کو پھیلانے میں، تو اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ اپنے ہی نفسوں پر ظلم کر رہے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کا کوئی خسارہ، کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے۔ جی بالکل، جب فرعون سے نجات ملی اور پھر اس کے بعد وہاں سے یہ مصر سے نکلے، تو پھر ان کا جو رخ تھا وہ بیت المقدس کی طرف تھا، اور بیت المقدس کی طرف ان کو حکم دیا گیا کہ یہاں پر داخل ہو اور اس بستی کے اوپر حملہ کریں، اور یہاں پر جو قوم ہے اس کو یہاں سے نکال باہر کریں۔ اور پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے لیے یہ بستی کو لکھ دیا گیا تھا کہ اگر یہ حملہ کرتے تو یہ وہاں پر کامیاب ہوتے، اور اللہ رب العالمین وہاں پر ان کو پھیلا دیتا۔ لیکن یہ کہ انہوں نے اس کی نافرمانی کی، اس حکم کی، اور یہ لوگ وہاں پہ نہیں گئے، پھر سزا کے طور پر ان کو صحرا میں بھٹکا دیا گیا، اور پھر وہاں پر یہ تقریباً 40 سال تک یہ لوگ اسی صحرا میں بھٹکتے رہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ پھر تب اس وقت جب یہ لوگ صحرا میں تھے، وہاں پر یہ سارے انعامات ہوئے ان کے اوپر، کہ اللہ رب العالمین نے یہ سارے انعامات ان کو وہاں بھی دیے، حالانکہ یہ نافرمانی کر کے آ رہے تھے، بہت سخت نافرمانی کر کر آ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر انعام کیا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے شروع میں آغاز میں یہ کہا کہ اے بنی اسرائیل، ان انعامات کو یاد کرو کہ جو اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر کیے ہیں۔ جی شیخ، یہ تھوڑا سا کنفیوژن اس میں آ رہا تھا کہ پھر وہ عجل والا واقعہ اور وہ سب اس کے بعد ہوا، کیونکہ وہ فرعون سے چھوٹ کے آنے کے بعد تو سب سے پہلے وہ 40 لیل و یوم کے لیے حضرت موسیٰ گئے تھے، وہ سب واقعات پھر اس کے بعد واقع ہوئے، کیونکہ آگے کی جو صورتوں میں جب اس واقعے کا ذکر ملتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ والا صحرا میں بھٹکنے کا واقعہ، داخل نہ ہونے کا، یہ ان سب کے بعد ہوا واقعہ، تو یہ کیا پہلے پھر اس کا مطلب ہے یہ ہوا اور باقی سب واقعات بعد میں ہوئے؟ میں آپ کی آواز میں سمجھ نہیں پایا، سوال دوبارہ یا لکھ کے بھیجیں، میرے خیال سے اسپیکر میں کچھ شاید ایشو ہے، یا تو آپ لکھ کے بھیجیں تو میں اس کو صحیح طریقے سے دیکھ سکوں گا، ٹھیک ہے؟ اللہ عالم کس طریقے سے آتا تھا وہ، بہرحال ہمیں جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ یہ نازل کیا جاتا تھا اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے مسخر ہوتا تھا۔ نارمل حالات میں کوئی بھی پرندہ ایسے صحرا میں داخل نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ یہ اللہ رب العالمین کا حکم تھا کہ وہ پرندے بھی وہاں پر جایا کرتے تھے، اور پھر یہ اس کا شکار کر کر اور اس کو کھایا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ یہ من جو ہے یہ بھی اللہ رب العالمین نے وہاں پر صحرا میں ان کے لیے اس کو اگایا تھا، اور جس میں ان کو کسی قسم کی کوئی مشقت نہیں کرنی پڑتی تھی، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ہو جاتا تھا۔ اللہ رب العالمین اسباب بناتا ہے، لیکن یہ کہ آخر کار کام سارا اللہ رب العالمین کے لیے آسان ہے۔ اللہ رب العالمین کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسباب کو اللہ رب العالمین کے حکم کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی کیفیت کیا تھی، کس طریقے سے ہوتا تھا، اللہ اعلم، لیکن جیسے کہ ہمیں بتایا گیا وہ انزلنا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا جاتا تھا، اور یہ ان کے لیے مسخر ہوتا تھا، پرندے آتے تھے خود ہی وہاں پر، اور یہ آسانی سے ان کا شکار کر لیتے تھے، اور اللہ رب العالمین وہاں سے ان کو رزق دے رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تو پھر اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے وإذ قلنا ادخلوا، اور پھر اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کہا وإذ، واپس وہی آگیا، اور وہ وقت جب یہ کام ہوا اس کو یاد کرو، بیسکلی مراد یہ ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب قلنا، جب ہم نے کہا، یعنی کہ اللہ رب العالمین نے جب کہا ادخلوا هذه القرية، داخل ہو جاؤ، تم سب داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فکلوا، اور کھاؤ، منہا، یہاں سے، یعنی کہ یہ جو ضمیر ہے منہا، اس کی یہ کس طرف لوٹ رہی ہے، اس بستی کی طرف لوٹ رہی ہے،
اس بستی میں سے جہاں سے چاہو، اس بستی میں سے جا کے کھاؤ جہاں سے چاہو، حیث شئتم، جہاں سے چاہو، رغدن، یہ رغدن جو ہے یہ کلو کی ایک طریقے سے صفت بتائی جا رہی ہے، کھاؤ کس طریقے سے، بالکل کھلا بغیر کسی حساب کے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو دروازے سے، یعنی کہ وہ بستی کے دروازے سے، جو بستی میں جو جس بستی میں تم داخل کیے جا رہے ہو اس بستی کے دروازے سے جب داخل ہو تو کس حالت میں، سجدن، سجدے کی حالت میں، وقولوا، اور کہو، حطۃ، حطہ کہو، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تجھ سے معافی کا سوال کرتے ہیں، ہم تجھ سے بخشش کا سوال کرتے ہیں، نغفر لکم خطایاکم، جب تم یہ کام عمل کرو گے اور یہ قول کہو گے، یہ یہ کلمہ زبان سے ادا کرو گے اور یہ کام کرو گے کہ تم سجدے کی حالت میں داخل ہوگے، نغفر لکم خطایاکم، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، خطایاکم تمہارے گناہ، نغفر لکم اللہ رب العالمین معاف کر دے گا، لکم تمہارے لیے، خطایاکم تمہارے گناہوں کو، وسنزید المحسنین، اور زیادہ کر دے گا، اضافہ کر دے گا محسنین کے لیے، یعنی کہ وہ جو انعامات اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر کیے ہوئے ہیں ان کا اور اضافہ ہو جائے گا محسنین کے لیے۔ عجل والے واقعے سے کیا مراد ہے؟ عجل والے واقعے سے پہلے ہوا سے کیا مراد ہے؟ میں اس کا یہ بھی نہیں سمجھا میں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا، اور اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا تھا۔ اب یہاں پر وہی پہلے حکم کا تذکرہ ہے کہ جو جب موسیٰ علیہ السلام اور یہ بستی والے، یہ قوم والے بنی اسرائیل ان کے ساتھ مصر سے نکلے تھے اور یہ ان کا رخ تھا بیت المقدس کی طرف، شام کی طرف، تو یہ ان کو یہ کہا گیا تھا، یہ وہی پہلا حکم ہے، ادخلوا هذه القرية، کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں۔ نہیں، یہ دوسرا حکم ہے یہاں پر۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جب یہ لوگ مصر سے نکال دیے گئے اور یہ شام کی طرف جا رہے تھے تو ان کو سب سے پہلے حکم دیا گیا کہ اس بستی پہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور یہاں پر جو لوگ ہیں ان کو نکال باہر کرو یہاں سے، تو انہوں نے اس کا انکار کیا، ٹھیک ہے، انہوں نے اس کا انکار کیا اور بڑے سخت الفاظ میں انکار کیا، تو پھر اللہ رب العالمین نے سزا کے طور پر ان کو صحرا میں بھٹکا دیا اور یہ لوگ 40 سال تک وہاں پر ہی رہے۔ ان 40 سالوں میں موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد پھر جو یہاں پر بتایا گیا وہ یوشع بن نون جو تھے علیہ السلام، وہ ان کے بعد آئے اور ان کے اندر وہ پیغمبر موجود تھے، اور پھر جب وہ تھے تو پھر ان 40 سالوں کے بعد دوبارہ ان کو پھر یہ حکم دیا گیا کہ اب آپ دوبارہ اس بستی میں داخل ہو اور پھر اسی حالت میں داخل ہو کہ اللہ رب العالمین کے نام لیتے ہوئے اور سجدے کی حالت میں۔ تو پہلے بھی ان کو یہ حکم دیا گیا تھا تو پہلے انہوں نے نافرمانی کی تھی، پھر 40 سالوں کے بعد دوبارہ یہ حکم دیا گیا، تو پھر جب دوبارہ ان کو یہ حکم ملا تو پھر انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا اور پھر یہ کام کیا۔ تو یہاں پر جو مراد ہے، یہاں پر وہ دوسرا حکم مراد ہے کہ جو یوشع بن نون کے ساتھ یہ لوگ داخل ہوئے تھے۔ جی، یہاں پر وہی ہے کہ جب حضرت موسیٰ کو بلایا گیا تھا تورات دینے کے لیے، ٹھیک ہے، تو حضرت موسیٰ کو تورات دینے کے لیے بلایا گیا اور اس کے پیچھے سے انہوں نے وہ بچھڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی تھی۔ پھر اس کے بعد
اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو سزا ملی، اور وہی جو قتل آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کی سزا تھی، پھر اس کے بعد ان کو معاف کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ان کو یہ کہا گیا کہ اب آپ اس بستی میں داخل ہو جائیں، جس کا پھر انہوں نے انکار کیا، اور پھر 40 سال کے بعد دوبارہ پھر ان کو یہ حکم دیا گیا کہ اب آپ اس بستی میں داخل ہوں اور اپنا جو وہ حکم تھا اس کو پورا کریں، اور اللہ رب العالمین اس پر آپ کو کامیابی عطا کرے گا۔ یہاں پر فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، اور پھر ہم نے ان سے جب کہا کہ داخل ہو جاؤ هذه القرية، اس بستی میں، اور یہاں پر بستی جو ہے وہ یہاں پر قریہ جو ہے وہ ویسے تو بستی کو کہا جاتا ہے، لیکن اس سے مراد شہر بھی ہوتے ہیں، شہر کو بھی عربی زبان میں قریہ کا لفظ دیا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے مکہ کو ام القریٰ کہا ہے کہ وہ بستیوں کی ماں، حالانکہ وہ شہر ہے لیکن وہاں پہ اس کو بستی کا نام دیا گیا ہے۔ تو یہ قریہ جو ہے یہ شہر کے لیے اور بستی کے لیے، دونوں کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، پھر وہاں پر جاؤ اور وہاں پر کھاؤ اس بستی میں، حیث شئتم، جہاں سے چاہو، یعنی کہ وہ چاروں طرف سے اللہ رب العالمین نے ان کے لیے وہاں پر رزق کھول دیا تھا، رغدن، کھل کر کھاؤ۔ وادخلوا الباب سجدا، اور جب داخل ہو رہے ہو اس قریہ میں، اس بستی میں، تو کس حالت میں داخل ہو رہے ہو؟ سجدن، سجدے کی حالت میں، یعنی کہ یہاں پر اکڑ کے داخل نہیں ہونا، حالانکہ تم لوگ کامیاب ہو کر آ رہے ہو یہاں پر، لیکن یہ کہ اکڑ کے داخل نہیں ہونا، بلکہ سجدن، عاجزی کی حالت میں داخل ہونا۔ یہاں پر مفسرین کی جو ہے وہ دو اقوال موجود ہیں، یہاں پر سجدن سے کیا مراد ہے؟ تو پہلا قول یہ ہے کہ عاجزی کی حالت میں، یعنی کہ ایک تکبرانہ انداز ہوتا ہے اور ایک عاجزی والا انداز ہوتا ہے، حالانکہ آپ وہاں پر فتح یاب ہو کر جا رہے ہیں، لیکن یہ کہ آپ عاجزی کے طور پر وہاں پر داخل ہو، عاجزی کے انداز میں، تکبرانہ انداز نہ ہو آپ کا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ واقعی سجدہ کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، اور سجدن سے یہاں پہ دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، تو عاجزی یا پھر واقعی سجدہ کرتے ہوئے، جو سجدہ شکر جس کو ہم لوگ کہتے ہیں۔ اور کہنا کیا ہے؟ وقولوا حطۃ، اور حطہ لفظ کہنا ہے، جس کا مطلب ابن عباس، عبداللہ ابن عباس نے یہ بتایا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تجھ سے مغفرت کا سوال کرتے ہیں، تو اس کے بدلے میں اس کا انجام کیا ہوگا؟ نغفر لکم خطایاکم، اللہ رب العالمین اس پر تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہاں پر دوسری جگہ پر جب یہی آیت آئی ہے، یہی آیت یہی الفاظ کے ساتھ دوسری جگہ پر بھی آگے آئی ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ، یہاں ان دو جملوں کی صرف ترتیب آگے پیچھے ہے، وہاں پر پہلے یہ آیا ہے وقولوا حطۃ وادخلوا الباب سجدا، یعنی کہ پہلے یہ آیا ہے کہ آپ نے حطہ کہنا ہے اور پھر سجدے میں جانا ہے، یا سجدے کی حالت میں داخل ہونا ہے، اور یہاں پر پہلے سجدے کی حالت کا تذکرہ ہے اور بعد میں یہ ہے کہ آپ نے حطۃ کہنا ہے۔ تو یہاں پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہاں پر اس قسم کی جو آیتیں ہیں اس میں قرآن میں تضاد ہے، آپس میں معنوں میں اس کی تضاد ہے، تو یہاں پر واضح طور پر جو قرآن کی تشریح کو اور عربی زبان کو صحیح طریقے سے سمجھتے ہیں وہی جانتے ہیں کہ یہاں پر ہرگز تضاد نہیں ہے، بلکہ یہ الفاظ جو ہیں، یہ اس کے درمیان جو لفظ، جو حرف استعمال ہوا ہے، وہ کون سا حرف ہے؟ حرف واو کا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اور، ٹھیک ہے، تو اور کا مطلب جو ہے وہ ترتیب کا معنی نہیں دیتا، بلکہ وہ یعنی کہ جو چیزیں اضافہ ہو رہا ہے تو وہ اضافے کا معنی دیتا ہے، وہ ترتیب کا معنی نہیں دیتا۔ مثال کے طور پر اگر 5 بچے آئے ہیں، ٹھیک ہے، 5 بچے کسی گھر میں داخل ہوئے ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ محمد اور خالد اور حامد اور فاطمہ اور زینب یہ گھر میں داخل ہوئے، ٹھیک ہے، لیکن اس ترتیب کے ساتھ ضروری نہیں ہے۔ یہ پانچوں، ہمیں اس جملے سے کیا فائدہ ہوا؟ اور کے ساتھ ہم نے جب اور لگایا تو اس سے کیا فائدہ ہوا؟ ہمیں یہ زیادتی کا فائدہ ہوا کہ یہ پانچوں، یعنی کہ حامد اور خالد بھی اور فاطمہ بھی، یہ سب داخل ہوئے، لیکن یہ ترتیب کا فائدہ ہمیں نہیں دیتا کہ یہ اسی ترتیب کے ساتھ داخل ہوئے، نہیں، ہو سکتا ہے کوئی آگے داخل ہوا ہو سکتا ہے کوئی پیچھے داخل ہوا ہو، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر اس جملے کا مقصد کیا ہے؟ اس جملے سے فائدہ کیا ہوتا ہے سامنے والے کو؟ کہ یہ پانچوں داخل ہوئے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی جب اللہ رب العالمین نے یہ کہا، پہلے یہاں پر کہا کہ سجدے کی حالت میں، اور پھر کہا حطۃ کہہ کے، اس کا مطلب یہ کہ یہ دو حکم دیے گئے تھے، صحیح ہے، اس سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ ترتیب اسی ترتیب کے ساتھ دیے گئے تھے، یہ ترتیب کا فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا،
ہمیں صرف یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے دونوں جگہوں پر کہ یہ دو حکم ان کو دیے گئے تھے جب وہ دروازے سے داخل ہو رہے ہوں۔ تو آگے کیا فرمایا، نغفر لکم خطایاکم، ہم اس کے بدلے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ خطایا خطیہ کی جمع ہے، خطایاکم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور گناہ کس کو کہتے ہیں؟ گناہ اس کو کہتے ہیں کہ جو انسان سے کوئی لغزش ہو جائے یا انسان کسی چیز کی نافرمانی ہو جائے جان بوجھتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جو انسان بھول میں ہو جاتا ہے، لیکن خطایا خطیہ جان بوجھ کے، خطیہ جو لفظ ہے اس کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ جو جان بوجھ کے جو گناہ کرتا ہے وہ جو ہوتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارے ہم گناہوں کو معاف کر دیں گے اگر تم اسی طریقے سے داخل ہوگے اور یہی عمل کرو گے جب تم داخل ہو رہے ہوگے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا اور ہم اور زیادہ بڑھا چڑھا کے دیں گے اور زیادہ کر دیں گے ان کے اس کے انعامات پہ۔ سنزید یعنی کہ زیادہ کر دیں گے، المحسنین احسان کرنے والوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور مراد کیا ہے، کیا چیز زیادہ کر دیں گے؟ وہی انعامات جس کا تذکرہ ہو رہا ہے، جو ہمارا موضوع چلتا آ رہا ہے کہ وہ انعامات جو بنی اسرائیل کے اوپر ہوئے، اگر تم اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے احکامات کے اوپر عمل درآمد کرو گے تو پھر اللہ رب العالمین تمہارے لیے زیادہ کر دے گا ایسے ہی انعامات کو محسنین کے لیے۔ محسن کس کو کہتے ہیں؟ یہ احسان سے نکلا ہے، احسان کرنے والے، ٹھیک ہے؟ اور احسان کس کو کہتے ہیں؟ احسان کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی لانا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ دو شخص ہیں اور دونوں نماز پڑھ رہے ہیں، دونوں شخص ہیں، ایک پہلے شخص نے بھی 2 رکعت نماز پڑھی اور دوسرے شخص نے بھی 2 رکعت نماز پڑھی، لیکن جو پہلا شخص تھا اس نے نماز پڑھی بالکل اسی انداز میں کہ بس یہ میں فرض کسی طرح ادا کروں، 2 رکعت پڑھوں اور میں باہر فوراً نکل جاؤں مسجد سے۔ اور جو دوسرا شخص ہے اس نے پوری اپنی توجہ کے ساتھ اور پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ اس نے یہ 2 رکعتیں ادا کی، تو ان کی لازمی بات ہے کہ ان کے ثواب میں، ان دونوں کے ثواب میں آپس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اور وہ فرق کیا ہے، کس وجہ کی، وہ وجہ کیا بنی اس اجر میں فرق کی؟ وہ وجہ وہی احسان ہے کہ جو دونوں کے درمیان تھا، یعنی کہ پہلا شخص تھا اس نے فرض تو ادا کر دیے لیکن وہ اس احسان کے ساتھ نہیں کیا، اس کے اندر وہ خوبصورتی نہیں لے کر آیا جو کہ مطلوب تھی اور جو دوسرا شخص لے کر آیا۔ اور اسی کی بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتلایا کہ وہ حدیث جبریل میں جو آتا ہے کہ احسان کیا ہے، احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ رب العالمین کی عبادت اس طریقے سے کرنا کہ تم جیسا کہ گویا کہ تم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہو، یعنی کہ اگر بندہ یہ سمجھے کہ میں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوں تو وہ کس طریقے کی عبادت کرے گا، تو لہٰذا وہ ابھی دنیا میں حالانکہ وہ اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھ رہا لیکن اس کی عبادت اتنی خوبصورت ہو کہ گویا کہ وہ اس کے وہم و گمان میں یہی ہو کہ میں جیسے کہ اللہ رب العالمین بالکل میرے سامنے ہے اور میں اللہ رب العالمین کو دیکھتے ہوئے اس کی عبادت کر رہا ہوں۔ تو اگر ایسی عبادت ہے تو یہ وہ عبادت ہے کہ جو مطلوب ہے۔ اگر یہ اس درجے پہ نہیں پہنچ سکتا أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، اگر وہ اس درجے پہ نہیں پہنچ سکتا کہ وہ یہ گمان کرے کہ میں اللہ رب العالمین کو دیکھ رہا ہوں، تو کم سے کم یہ تو ہو کہ اللہ رب العالمین اس کو دیکھ رہا ہے، اس کے وہم و گمان میں یہ بات موجود ہو، اس کو پورا یقین ہو کہ اللہ رب العالمین تو ابھی مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر لہٰذا وہ کیسی عبادت ہونی چاہیے کہ جب وہ خالق کائنات، آپ کو یہ پتا ہو کہ وہ خالق کائنات آپ کو ابھی دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہے وہ احسان، اور جو کہ خوبصورتی کا نام ہے، آپ کی عبادت کرنا لیکن خوبصورتی کے ساتھ، اس کے پورا اس طریقے سے جیسے کہ اس کا حق ہے۔ تو جو اس طریقے کی عبادت کرے گا، اس طریقے سے اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرے گا، اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے ہیں اس کے اوپر چلے گا، تو وہ پھر اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے اس کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے پھر ان انعامات کو اور زیادہ کر دے گا۔ یہاں پر ان سے مخاطب کرتے ہوئے یہی فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ تم لوگ داخل ہو جاؤ اس بستی میں اور پھر یہاں پہ کھاؤ پیو جہاں سے چاہو اور جتنا چاہو کھل کر کھاؤ پیو، اور داخل ہو اس حالت میں، اس دروازے سے داخل ہو اس حالت میں
کہ تم سجدے کی حالت میں ہو اور حطتن کہتے ہوئے داخل ہو، تو اللہ رب العالمین تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا اور تمہارے لیے زیادہ کر دے گا ان نعمتوں کو۔ یعنی کہ اللہ رب العالمین نے دونوں جہانوں کا یہاں پر دونوں جہانوں کے بارے میں بتلا دیا کہ اللہ رب العالمین کے یہاں آپ کے درجات بلند ہوں گے، آپ کے لیے مغفرت ہو جائے گی، آپ کے گناہ دھل جائیں گے بالکل۔ اور جب آپ کو اس دنیا سے رخصت کیا جائے گا تو اللہ رب العالمین کے یہاں آپ کا ایک بڑا ہی بہترین ٹھکانہ ہوگا، کیونکہ آپ کے گناہ بالکل ہی ختم ہو چکے ہوں گے۔ اور یہ ہو گیا آخرت کا معاملہ۔ اور اس دنیا میں کیا ہے کہ اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے جو انعامات آپ کو گنائے ہیں، اس کے علاوہ اور بے شمار انعامات اللہ رب العالمین کی طرف سے ان لوگوں کے لیے ہوں گے کہ جو احسان کرنے والے ہیں، جو خوبصورتی لانے والے ہیں اپنے اعمال میں۔ اور یہی چیز اللہ رب العالمین نے سورہ ملک میں بھی فرمائی کہ اللہ رب العالمین نے موت کو اور زندگی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ دیکھے کہ کون ہے تم میں سے جو سب سے بہترین، سب سے خوبصورت عمل کی طرف جائے۔ تو وہاں پر یہ نہیں کہا کہ عمل کی طرف جائے وہاں پر، بلکہ کیا کہا کہ مطلوب کیا ہے اصل اس زندگی اور موت کا، یعنی کہ اللہ رب العالمین نے اس انسانیت کو جو پیدا کیا ہے تو اس کا مطلوب کیا ہے، اس کا ایک ویژن جو بتایا عبادت کا وہ کیا ہے، وہ اس مقام پہ پہنچنا ہے کہ آپ کی اس عبادت میں خوبصورتی آ جائے، آپ کی وہ عبادت اس لیول کی ہو جائے کہ گویا کہ آپ اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر اس لیول کی نہیں ہے تو کم سے کم تو یہ لیول ہو کہ اللہ رب العالمین آپ کو دیکھ رہا ہے، تو لہٰذا وہ پھر عبادت کیسی ہونی چاہیے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے جو آپ کی زندگی بنائی، ہماری ابھی جو زندگی چل رہی ہے، ہمارا ہمارا گول، ہمارا ہدف یہی ہونا چاہیے کہ ہم اس احسن عمل کی طرف آئیں، سب سے بہترین، سب سے خوبصورت عمل کی طرف آئیں، اور ان محسنین میں اللہ رب العالمین ہمیں بھی شمار کر لے، تاکہ یہ اصل ہدف ہے جس کی طرف اللہ رب العالمین نے یہاں بھی بتلایا، اور آگے بھی چل کے ہم دیکھیں گے بہت سارے آیتوں میں اللہ رب العالمین نے یہی ہدف ہمیں بتایا کہ اس احسان کے مقام پر ہمارا ہدف ہونا چاہیے کہ ہم پہنچیں۔ اگر نہیں ہے ابھی تو ہم آہستہ آہستہ اس کو کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم اس مقام پہ پہنچیں۔ رمضان آتا ہے، رمضانوں میں کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم رمضان کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اس مقام پہ پہنچے کہ ہماری عبادت اتنی خوبصورت ہو جائے تو گویا کہ ہم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہوں۔ تو ہمیں بھی اپنا یہی ہدف بنانا چاہیے، اور یہی ہدف کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے عبادات کو شروع کریں اور پورے طریقے سے اس کو اس طریقے سے کریں کہ گویا کہ ہم احسان کے مقام پر پہنچ جائیں۔ تو بس یہاں پر اس کا اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ اگلی آیت میں، اگلی کلاس میں اس کو مکمل کریں گے۔ اس کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، ویسے یہ اردو میں اس کا نام کیا ہے؟ اس کو کھمبی کہتے ہیں یا کھمبی کہتے ہیں؟ کیا اس کو کہتے ہیں کیسے ہیں؟ یہ مجھے کوئی اگر کسی کو پتا ہے تو وہ بتا دیں۔ کھمبی، ٹھیک ہے۔ جی بالکل، یہاں پر ایک پوائنٹ بہت اچھا ہے انہوں نے ریز کیا ہے کہ اس سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے وہاں پر صحرا میں
رزق کا اتنا ان کے لیے مہیا کر دیا، تو اللہ رب العالمین کے اوپر پھر انسان کو کتنا توکل ہونا چاہیے کہ اتنے سارے اسباب اللہ رب العالمین نے یہاں پر شہر میں تو اتنے سارے اسباب رکھے ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو بھوکا سلا دے؟ تو اللہ رب العالمین نے جب اس رزق کا وعدہ کیا ہے تو آپ کے اوپر، آپ کو پھر اللہ رب العالمین پہ پورا توکل ہونی چاہیے۔ اور وہ حدیث میں بھی آتا تھا کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ اس طریقے سے اللہ پر توکل کرو جیسے اس کا حق ہے اس کے اوپر توکل کرنے کا، تو وہ تمہیں اس طریقے سے رزق دے گا جیسے وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے، کہ پرندے جو ہیں وہ بھوکے پیٹ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور جب وہ واپس لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ آپ دیکھیں پرندے کے پاس نہ کوئی سرٹیفکیٹ ہے، نہ اس کے پاس کوئی جاب ہوتی ہے، نہ وہ کہیں مزدوری کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کتنے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ تو کیا کرنا ہے، صرف اپنے گھر سے باہر نکلنا ہے اور اپنی پوری کوشش کرنی ہے کہ اس رزق کو تلاش کرنے کی، اور لیکن یہ کہ آپ کے اوپر ساتھ ہی ساتھ پورا یہ اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین آپ کے لیے رزق کو مہیا کر دے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے، اللہ رب العالمین رزاق ہے، اللہ رب العالمین ہی ہے جو ہمارے رزق کو مہیا کرتا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کے کام ہے، تو اس پہ پورا بھروسہ، پورا یقین ہونا چاہیے۔ جی بالکل، دوسرا پوائنٹ جو تم نے نکالا وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، کہ ہر انسان جو ہے وہ جب بھی ظلم کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے یا نافرمانی کرتا ہے تو وہ اب اس کا جو بدلہ ہے وہ لوٹ کر اسی کی طرف آنا ہے، وہ اللہ رب العالمین کا کسی چیز میں کوئی نقصان نہیں کر رہا۔ تو جب بھی انسان کوئی شرک کرتا ہے یا کسی بدعت میں پڑتا ہے تو وہ اپنا ہی خسارہ اور اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ تو کثرت سے استغفار کرنا، بالکل اللہ رب العالمین کو استغفار کرنا بہت زیادہ پسند ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے پچھلی اقوام میں بھی جو ایک مین چیز رکھی، یعنی کہ وہ جہاد کا موقع ہے اور انسان ابھی جنگ لڑ کے آیا ہے اور وہ ایک بستی میں داخل ہو رہا ہے، تو ایک خوشی کی حالت ہوتی ہے، ایک مسرت کی حالت ہوتی ہے، اور اس حالت میں بھی اللہ رب العالمین نے وہ ذکر اور وہ گناہوں سے بچنے کی جو ایک تلقین ہے وہ اللہ رب العالمین نے ان کو یاد دہانی کرائی اس کی، کہ یہ بول کے آپ نے داخل ہونا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے لیے بھی اللہ رب العالمین نے کتنے ہی ایسی دعائیں بتائی ہیں کہ جو آپ گھر سے نکلے تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، گھر میں داخل ہو تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، مسجد میں داخل ہو تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، مسجد سے نکلے تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ اور یہ اسی لیے ساری چیزیں ہیں کہ ہم لوگ ان دعاؤں کا جب مطلب دیکھتے ہیں تو بڑے ہی عظیم اور بڑے ہی بہت بڑے اس میں سبق چھپے ہوئے ہیں، ہمارے لیے فائدے چھپے ہوئے ہیں، جو کہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ ہم اس کو پڑھ کر حاصل کریں۔ لیکن یہ کہ ہم میں سے بہت سارے تو ایسے ہیں جو اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں ان دعاؤں کو، اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جو ان دعاؤں کو پڑھتے ہیں لیکن اس کے مطلب ہمیں پتہ نہیں ہوتے، صرف عربی میں پڑھ کے اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرا دیتے ہیں، تو اصل جو اس کا مقصد تھا وہ تو ہم نے مار دیا۔ اصل مقصد یہی تھا کہ ان دعاؤں کو سمجھیں، تاکہ یہ کہ آپ کو پتہ چلے کہ اس میں کتنی ہی بڑا میسج ہے جو اللہ رب العالمین آپ کو دینا چاہ رہا ہے۔ یعنی کہ اگر مسجد میں داخل ہونے کی دعا کو ہی لکھیں تو اس میں کیا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمت ہے، کہ اللہ رب العالمین میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، اور یہ رحمت ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے آئے ہیں، اور وہاں پر پھر ایک طریقے کا خزانہ موجود ہے، جو جتنا بہترین عمل کرے گا وہاں پر، جو جتنے خوبصورتی کے ساتھ عمل کرے گا وہاں پر، اللہ رب العالمین اتنے ہی اپنے خزانے سے اس کو دے گا۔ جیسے کہ میں نے بتایا ایک مثال کے ذریعے کہ ایک شخص 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، اس کے برابر میں ایک اور شخص ہے وہ بھی 2 رکعت ہی اس نے نماز پڑھی ہے، لیکن یہ کہ اس کے اور اس کے ثواب میں زمین اور آسمان کا فرق ہو سکتا ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کے اس خوبصورتی کو اگر آپ جب اس عبادت کے اندر شامل کریں گے تو آپ کے لیے بھی وہ اللہ رب العالمین رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ اور جب پھر مسجد سے باہر نکلتے تو کیا کیا کہتا ہے، اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ رب العالمین اب میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ اور فضل یہ جو لفظ آتا ہے یہ زیادہ تر یہ رزق اور اس کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے،
کہ تیرا فضل تلاش کرنے نکل رہا ہوں، تیرا فضل کا سوال کر رہا ہوں، تو پھر جب ایک انسان مسجد میں داخل ہو رہا ہے اور پھر وہ اللہ رب العالمین کی خوبصورتی سے عبادت کرے، اور پھر جب مسجد سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھے دن میں 5 مرتبہ، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر اللہ رب العالمین نے اس کو رزق حلال نہ دے؟ یعنی کہ دیکھ رہے ہیں اس میں کتنا بڑا میسج ہے، حالانکہ دعا کتنی چھوٹی سی ہے لیکن میسج کتنا بڑا ہے۔ اسی طریقے سے اگر دیکھیں سفر کی جو دعا ہے، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون، کہ اللہ کی ہی وہ ذات ہے کہ جس نے ہمارے لیے اس چیز کو مسخر کر دیا، آسان کر دیا، اور وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اور ہم نے لوٹ کر اپنے رب کی طرف ہی جانا ہے۔ یعنی کہ یہ ایک مال ہے، ایک متاع ہے، ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کے دل میں تکبر آ سکتا ہے، جس سے انسان کے دل میں یہ آ سکتا ہے کہ بس یہ چیز میری ہے اور اس کا میں مالک ہوں۔ تو لہٰذا فوراً آپ جیسے ہی اس سواری پہ سوار ہوں، چاہے وہ سواری پرانے زمانے کی ہو، گھوڑے اور اونٹ کی ہو، یا آج کل کے زمانے کی ہو، کوئی گاڑی یا موٹر سائیکل یا کوئی بھی چیز ہو، جہاز ہو، تو آپ جس بھی سواری پہ سوار ہو رہے ہیں، ایک امیر بھی سوار ہو رہے ہیں، غریب بھی سوار ہو رہے ہیں، دونوں نے ایک ہی قسم کی دعا پڑھنی ہے، اور ان دونوں دعاؤں میں ایک ہی میسج ہے کہ آپ نے لوٹ کر اپنے رب کی طرف ہی جانا ہے۔ آپ کا یہ جو بھی مال ہے، جو بھی متاع ہے، یہ اسی دنیا میں رہ جانا ہے، آپ نے خالی ہاتھ ہی لوٹ کے اپنے رب کی طرف جانا ہے۔ جب یہ دعا جب انسان پڑھے تو اس کے دل میں واقعی آنا چاہیے کہ واقعی یہ جو چیز ہے یہ میری یہی رہ جائے گی، اور یہ پھر میری چیز نہ ہوگی، یہ میرے وارثوں کی چیز ہوئی، یہ میری چیز نہ ہوگی، یہ چیز تو یہیں رہ جائے گی اور میں خالی ہاتھ ہی اپنے رب کے پاس جاؤں گا۔ لہٰذا اس چیز پہ پھر میں بھی فوکس کروں کہ جو وہاں پہ میرے کام آئے گا، وہاں پہ میرا مال بنے گا، اور وہاں پہ کیا چیز ہے، آپ کا مال اور آپ کے لیے جو ایک سرمایہ ہے وہ کیا ہے، وہ آپ کے نیک اعمال ہی ہیں کہ جو آپ کے ساتھ جائیں گے۔ تو اس چیز پہ فوکس ہونا کہ یہاں کے مال کے میں کثرت آپ کا فوکس ہو۔ تو یہ بہت بڑے بڑے میسیجز ہیں جو ہماری اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں چھوٹی چھوٹی دعاؤں میں، لہٰذا اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے استغفار جو ہے یہ خاص طور پہ بہت زیادہ مطلوب ہے ہمارے دین میں۔ وہ قرآن کریم کی وہ آیت میں آتا ہے نا، وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ اللہ رب العالمین اسی استغفار کے ذریعے آسمان سے بارش کو برساتا ہے۔ وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ رب العالمین سے استغفار کا سوال کرا کرو، یہ اپنے نبی کو اللہ رب العالمین حکم دے رہے ہیں۔ انہو کان غفارا، بے شک وہی ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اور اس کے بدلے وہی دنیا میں نعمتیں کیا ہوں گی جو یہاں پر آیا نا، وسنزید المحسنین، کہ ہم اور زیادہ کریں گے۔ کیا یہ زیادتی کیا ہے انعامات میں؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے لیے آسمان سے بارش کے دروازے کھول دے گا، اور بارش جو ہے وہ انسان کے رزق کا ایک ذریعہ ہے، جو کہ بہت ہی زیادہ بیسک ذریعہ ہے۔ یعنی کہ اگر بارش نہ ہو یا پانی نہ ہو تو آپ کے پاس کسی قسم کی کوئی رزق آپ کے پاس مہیا نہ ہو۔ تو یہ سارے جو رزق ہے یہ سب کو اللہ رب العالمین نے پانی سے باندھ دیا ہے۔ ہر چیز جو ہر رزق ہے وہ آپ کا پانی سے بندھا ہوا ہے۔ تو بارش کا زیادہ سے زیادہ ہونا ہے، اس کا مطلب ہے آپ کے ملک میں، آپ کے معاشرے میں خوشحالی کا ہونا ہے۔ تو معاشرے میں خوشحالی کا باعث کیا ہے؟ آپ کا یہی استغفار ہے۔ وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اسی استغفار کے ذریعے اور کیا کیا نعمتیں ہیں، تمہاری اولاد میں اور تمہارے مال میں اللہ رب العالمین اضافہ کر دے گا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرے مال میں اضافہ ہو، اگر کوئی چاہتا ہے میری اولاد میں اضافہ ہو، تو اس کے لیے بھی یہی استغفار ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے کثرت کے ساتھ استغفار کرے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اسی آیت کے مکمل میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور آخرت میں کیا ہے؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے جنات کو بنا دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہروں کو بنا دے گا جو آخرت میں ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں جو آخرت میں انسان کو ملے گی، جنات، باغات اور نہریں۔ اور اس دنیا میں کیا ہے؟ اس دنیا میں آپ کے اوپر بارش کی نعمت ہوگی، جس سے آپ کا تمام رزق اللہ رب العالمین اس کے ذریعے اس تمام رزقوں کے دروازے کھول دے گا۔ اس طریقے سے آپ کے مال میں اللہ رب العالمین برکت ڈال دے گا، آپ کے مال میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، اور آپ کے اولاد میں اللہ رب العالمین برکت ڈال دے گا۔ آپ کی اولاد جو ہے وہ فرما بردار ہوگی اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ تو یہ بہت سارے فائدے ہیں جو کہ استغفار سے ہیں، اس لیے یہ استغفار کو بہت زیادہ کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ آج ہمارا جو مین جو پوائنٹ ہے وہ یہ استغفار کو بنا ہے
استغفار ہم نے جو ہے وہ کل تک انشاءاللہ کثرت کے ساتھ استغفار کرنا ہے، اپنی زبان کو بالکل بھی خالی نہیں چھوڑنا، اپنے اس وقت کو بالکل بھی ضائع نہیں کرنا۔ کیونکہ اللہ رب العالمین کی جو بندگی ہے وہ ہماری ضرورت ہے، جیسے کہ ہمیں کھانے پینے کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی جو عبادت ہے وہ ہمارے لیے کھانے پینے سے زیادہ بڑی ضرورت ہے، اگر یہ کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں۔ ہاں، جزاکم اللہ خیر، آپ لوگوں نے بہت فائدے کی باتیں لکھی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں بس اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے سیدھے راستے پر رکھے، اور ہمیں ہدایت پر چلائے، ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر سیدھے راستے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو بھی ہم یہ چھوٹی موٹی ہماری کوشش ہے، اللہ رب العالمین اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اسی ایک وجہ سے اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے، اور ہمیں جنت میں بھی اسی طریقے سے جمع کرے۔ جزاکم اللہ خیر، باقی انشاءاللہ ہم لوگ اگلی کلاس میں اس کو مکمل کریں گے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔